اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے انواع میں سے چوتھی نوع کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے جب سے حالات شروع ہوئے ہیں تو شروع کے اندر ان کے اصلاح کا پروگرام ان کے لیے پیش کیا گیا تھا، جن میں 8 اوامر اور 4 نواہی پر مشتمل ایک پروگرام تھا، اور اس کے بعد یہود کی 5 انواع کا ذکر تھا۔ پہلی نوع کے اندر یہود کے آباء و اجداد پر کی گئے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر تھا۔ دوسری کے اندر ان کے آباء و اجداد کے حکم عدولیوں کا ذکر تھا، نافرمانیوں کا ذکر تھا۔ تیسری نوع کے اندر موجودہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا ذکر تھا، ان کی حکم عدولیوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے چوتھی نوع بیان ہو رہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی بدعمالیوں اور حکم عدولیاں تو ایک طرف، وہ اس حد تک ان کے دل کالے ہو گئے تھے کہ انہوں نے توحید بیان کرنے والے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان کو وہ جھٹلاتے رہے۔ یہاں سے چوتھی نوع کا کیا ہے ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا ایک دستور دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور شرک سے بچنے کا کیا ہے حکم دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ ہم نے بھیجے اس کے بعد کئی رسول۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترے، پیدا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 40,000 کے قریب جو انبیاء اور رسول جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ اب خصوصیت، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات، کھلے دلائل، یعنی اندھے کو ٹھیک کرنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ حقیقتاً تھا، استعارتاً نہیں تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جو معجزات میں سے یہ معجزہ تھا کہ جو اندھا ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا آپ کے ہاتھ لگانے سے، اس طرح جو کوڑی ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اسی طرح مردوں کو آپ حقیقت میں زندہ کرتے تھے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جن کے دل مردہ ہوں، یا جن کی آنکھیں کیا ہیں، آنکھوں پر پردے لگے ہوئے ہوں، یا کانوں پر پردے لگے ہوئے ہوں، یا وہ کیا ہیں بیماریوں میں مبتلا ہوں، دل کی بیماری میں مبتلا ہوں تو ان کو ٹھیک کرتے تھے۔ وہ تو سارے انبیاء علیہ السلام ایسے جو دل کی جو بیماریاں تھے ان کا کیا ہے علاج وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی روحانی علاج تو ایک نیک بندہ بھی کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک اللہ والا، ایک پیر بھی کیا ہے روحانی طور پر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہاں پر حقیقتاً ان کو زندہ کرنا مراد ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو قوت بخشی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہود کی کیا ہے دشمنی سے اور ان کے نقصان دینے سے ان کو کیا ہے بچاتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، بس جب بھی کبھی کوئی رسول آتا تھا، بما وہ لے کر، لا تہویٰ انفسکم، کہ جن کے ساتھ تمہارے نفس محبت نہیں کرتے تھے، جو تمہارے نفس کو نہیں بہاتا تھا، تو استکبرتم، تم تکبر کر دیتے تھے، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تو ایک گروہ کو، ایک جماعت کو تم جھٹلا دیتے تھے اور ایک جماعت کو تم مار دیتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ان کے آباء و اجداد کے اندر کیا تھی، یہ انتہائی سنگ دلی کی کیا ہے مثال ہے، انتہائی کجروی کی، کہ وہ تکذیب رسول
اور قتل انبیاء جیسا بہت بڑا گھناؤنا گناہ وہ کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اس حد تک گر گئے تھے کہ اپنے محرم جو بچیاں تھیں یعنی بانجی وغیرہ، اس سے بھی شادی کی کیا ہے یہ خواہش رکھنا شروع ہو گئے۔ تو ان کو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے تھے تو آگے سے یہ باتیں کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ غلف اگر اغلاف سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور اگر غلف یہ غلفن سے ہو تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہمارے دل تو پہلے ہی نور سے کیا ہے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے۔ یہ ان کے کیا ہے، ان کے یہ غلف کے معنی کے اندر ہے۔ تو غلف اگر اغلاف سے ہو تو اس کا معنی ہوگا ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایسے کہتے تھے بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یہ انتہائی گناہوں کے اصل سبب کیا ہے؟ بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ مور جباریت مراد ہے کہ جب اتنا وہ انکار کرتے تھے تو ان کے اوپر کیا ہے مور جباریت لگ چکی تھی، اور مور جباریت کی وجہ سے پھر وہ کیا ہے ان کو پھر سمجھ نہیں آتی تھی اچھا برا کیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی یا تو اہل کتاب میں سے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، یا اہل کتاب تھوڑی سی باتوں پر ایمان رکھتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، لیکن باقی چیزوں کو وہ کیا ہے انکار کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ نوع رابع کے اندر یہودیوں کے اسلاف کی کج روی اور سنگ دلی کا نمونہ پیش کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین اور تبلیغ اور معجزات انبیاء اور تورات و انجیل کی آیات بینات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اب یہ یہاں سے موجودہ بنی اسرائیل کی شرارت اور کج روی کو ذکر کریں گے کہ موجودہ بنی اسرائیل کے کیا اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آئے ہیں، تو اب موجودہ بنی اسرائیل کا کیا رویہ ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں سے نوع خامس کیا ہے شروع ہو رہی ہے کہ موجودہ بنی اسرائیل جو کہ ان کا یہ حال تھا کہ جب آخری پیغمبر ان کے پاس آ گیا تو وہ اس کو جھٹلانے لگے، حالانکہ ان کے آنے سے پہلے ان کی آمد کی خوشیاں وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے۔ تو جن کی خوشخبریاں وہ دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں ہے کہ ایک نبی آئے گا، تو اب وہ آ گیا ہے تو ان کو مان لینا۔ آگے اس کی تفسیر کیا ہے آ رہی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، جب آ گئی نا انہیں کتاب کے بعد ایک ایسی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس حال کہ وہ ایسی کتاب ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر یستفتحون کے اندر پہلا معنی تو یہی ہے، یستفتحون بمعنی یستنصرون ہے، جیسا کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں بیان کرتا ہوں تفسیر بیضاوی کے اندر کیسے لکھا ہوا ہے۔ تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 220 میں لکھا ہوا ہے، ای یستنصرون علی المشرکین ویقولون اللہم انصرنا بنبی آخر الزمان المنعوت فی التورات، یعنی وہ مشرکین کے خلاف اہل کتاب مدد مانگتے تھے۔ ای یطلبون النصرت والفتح، یعنی نصرت اور فتح کو مانگتے تھے، اور ویقولون، اور وہ کہتے تھے اللہم، اے ہمارے رب، انصرنا، ہماری مدد کر، بنبی آخر الزمان، آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، المنعوت فی التورات، جن کی صفات بیان کی گئی تھی تورات کے اندر۔ تو یہی عبارت جو ہے یہ صاحب بیضاوی نے بھی نقل کی ہے، اور یہی عبارت جو ہے صاحب جلالین نے بھی کیا کی ہے، نقل کی ہے، کہ یہاں پر یستفتحون کا معنی کیا ہے کہ یہ موجودہ بنی اسرائیل آپ کی آمد سے پہلے آپ کے مبارک نام کے ساتھ کیا کرتے تھے، توسل مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے تھے۔ تو توسل کی بحث انشاءاللہ
اپنے مقام پر آئے گی کہ کون سا توسل جائز ہے اور کون سا توسل ناجائز ہے۔ یہاں پر ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ یستفتخون کا معنی ہے یفتخون، اور یفتخون کا معنی کیا ہے؟ بیان کرنا، کھول دینا۔ یہاں پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اس سے پہلے کفار کو یہ بات بتلاتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جیسے قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام پر آتا ہے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، یہاں پر یہ یستفتحون یفتحون کے معنی کے اندر ہوئے، جیسے استقرہ یہ کرہ کے معنی کے اندر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا ای یعرفون المشرکین ان نبیا یبعث منہم وقد قرب زمانہ، یعنی وہ مشرکین کو یہ بات بتاتے تھے کہ بے شک ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے ان کے اندر، اور اس کا زمانہ کیا ہے؟ قریب ہو چکا ہے۔ تو جس نبی کی آمد کے وہ زیریں دیتے تھے، جس نبی کی خوشیاں مناتے تھے کہ وہ آئے گا، تو وہ اب آ گیا ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آ گیا ان کے پاس وہ عظیم الشان انسان، ما عرفوا جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت و اللہ تعالیٰ کی کفار پر کہ پہچاننے کے باوجود بھی جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پر لکھ دی لعنت۔ بئس ما اشتروا به انفسهم من يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادی، برائی وہ چیز کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان کو بیچا، یعنی انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، ضد کی وجہ سے وہ چیز نہیں مانتے تھے۔ ان ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عبادی، کہ انہوں نے ضد کیوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اپنے فضل سے جس کو چاہا، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غصے پر غصے کے ساتھ، یعنی ایک طرف وہ ان کو بات معلوم بھی تھی، ان کو نہ مانا، پھر حسد کی وجہ سے اور بھی غصہ ان کے اوپر پڑا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے عذاب ہے ذلت والا۔ مومنوں، اگر کسی مسلمان سے خطا ہو جائے تو اس کو عذاب ہوگا پاک کرنے کے لیے، لیکن کافروں کو عذاب ہوگا ذلیل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں؟ شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نوع رابع اور نوع خامس کا کیا ہوا؟ تتمہ ہوا، اور جو انواع جاری تھی وہ کیا ہوئیں؟ اپنے اختتام کو پہنچی، اور آگے جا کر کیا ہے؟ کچھ شبہات کے کیا ہے؟ جوابات دیے جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب